بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب العالمین نے انسانیت کو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے مختلف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ 1,44,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس دھرتی پہ آئے امت کو سمجھانے کے لیے، اور آخری امت جو میرے اور آپ کی امت ہے، جسے امت محمدیہ کہا جاتا ہے، وہ امت آخر میں آئی تو اللہ نے عظمت شان بہت اوپر کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آخری امت کو سمجھانے کے لیے مختلف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے قصوں کو بیان فرمایا، جن میں سے ایک قصہ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب میں فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ پکی بات یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام بھی رسول ہیں۔ کیوں؟ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے بڑی عظمت سے نوازا۔ واقعہ کچھ یوں ہوا، اپنی امت کو سمجھایا، اپنی قوم کو سمجھایا۔ سمجھانے کے بعد جب امت ہٹ درمی پہ آئی، ضد پہ اتر آئی، اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانی، جناب حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی بات نہ مانی، تو اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کی بشارت دے دی، خوشخبری دے دی، اور عذاب علیم سے ڈرانے کی کوشش کی۔ تو حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے قوم کو کہا کہ آپ کے سر کے اوپر، آپ کی قوم کے اوپر، آپ کے گھر کے اندر، آپ کے علاقے کے اندر 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ جب یہ قوم نے سوچا کہ واقعی نبی کی بات ہے، نبی کی بات حق ہوتی ہے، نبی کی بات سچ ہوتی ہے، تو واقعی حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے جو بات نکلی وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی، نبی کی بات ہے۔ قوم پریشان ہو گئی، ڈر گئی، اب کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام یہ کہہ کر اپنے علاقے سے واپس تشریف لے گئے، ہجرت کرنا شروع کر دی، علاقے سے واپس بستی کو چھوڑ دیا۔ اب قوم اللہ سے گڑ گڑانا شروع کر دیا، ایمان لے آئی۔ ان میں سے کچھ مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھے، بچے بھی تھے، بچیاں بھی تھیں، حتیٰ کہ جانور تک پریشان ہوئے، جنگلات میں لے گئے، اور جو مرد تھے، عورتیں تھیں، جو مسلمان، کافی تعداد تک لوگ مسلمان ہو گئے۔ اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی تو آنے والا عذاب جو اللہ رب العزت نے بطور وحی حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا، اب وہ یونس السلام تو چلے گئے، اب حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کے چلے جانے کے بعد اب جب قوم توبہ طیب ہو گئی تو اللہ رب العزت نے اس قوم کے آنے والے عذاب کو ہٹا دیا۔ اب حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام دریا پار کرنا ہے، اب کشتی پہ چلے گئے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ۔ بھاگتے ہوئے مچھلی اپنا بھاگتے ہوئے کشتی پہ چڑھ گئے۔ اب جب کشتی پہ سوار ہو گئے تو کشتی والوں نے کیا کیا؟ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ تو انہوں نے قرعہ اندازی کی۔ جب کشتی بھور میں پھنسنے لگی، دوسرے ایک ملہوں نے کہا کہ اب یہ پھنسنے لگی ہے، اب یہ پھنس جائے گی، ختم ہو جائے گی، اب اس کا یہ کرنا چاہیے کہ ایک ایسا آدمی موجود ہے جو اپنے آقا کو، اپنے مالک کو ناراض کر کے آیا ہے۔ جب قرعہ اندازی کی گئی تو قرعہ اندازی کے اندر جناب یونس علیہ الصلاۃ والسلام کا نام ہی نکلا۔ ایک دفعہ قرعہ اندازی کی، دوسری دفعہ کی، تیسری دفعہ کی، جناب یونس علیہ الصلاۃ والسلام کا نام ہی نکلا۔ تو یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا دریا میں چھلانگ لگا دی، ادھر سے مچھلی نے نگل لیا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے بطور آزمائش بھی تھی کہ میرے کہنے کے بعد باوجود آپ نے اپنے علاقے کو چھوڑ دیا، اب مچھلی نے نگل لیا۔ جب تہہ میں گئے تو وہاں سے زمین کے ذرات کی، سمندروں کے اپنا اثرات، وہاں سے اللہ رب العزت کی تسبیحات کی آوازیں سنی۔ خلاق عالم سے پوچھا کہ الہ العالمین یہ آوازیں کس کی ہیں؟ تو حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو بطور وحی بتایا گیا یہ سمندر بھی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ تو اب اس دل میں سوچا جب سمندر اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے تو میں بھی تو اس کا نبی ہوں، میں بھی تو اس کا بندہ ہوں، تو کیوں نہ میں بھی اپنا مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی میں تسبیح بیان کر دوں۔
تو تسبیح بیان کرنے لگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب جب یہ تسبیح فرشتوں نے سنی، اللہ کے دربار میں کہنے لگے، الہ العالمین یہ تسبیح کی آواز کس کی آ رہی ہے، آپ کی حمد کون بیان کر رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ میرے فرشتوں، یہ میرا بندہ، میرا نبی جناب یونس علیہ السلام ہے۔ یعنی علماء نے لکھا ہے کہ 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ مچھلی کے پیٹ کے رہنے کے بعد جب یہ اللہ رب العزت سے سفارش کرنے لگے فرشتے کہ الہ العالمین تیرا اتنا بڑا پیغمبر، برگزیدہ پیغمبر، اتنا عبادت گزار پیغمبر، جس کی شب و روز، جس کی صبح شام ہر وقت عبادات بھیجی جاتی ہیں، اب یہ مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، تب بھی یہ تسبیح بیان کر رہا ہے، تو ہم سفارش کرتے ہیں اس کو مچھلی سے باہر نکال دیجئے۔ یعنی مختصر کرتے ہوئے جناب یونس علیہ السلام کو 40 دن کے بعد مچھلی کو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو ایک سمندر سے باہر نکال دے۔ وہ انہوں نے باہر اگلا، جو ہی نگلے حضرت یونس علیہ السلام انتہائی کمزور، لاغر، ضعیف ہو چکے تھے۔ ادھر سے اللہ رب العزت نے ایک بکری کو حکم دیا کہ آپ نے میرے پیغمبر کو روزانہ صبح شام دودھ پلانا ہے۔ ادھر سے جب ہی وہ باہر آئے تو ایک بیل، علماء نے لکھا ہے کدو کی بیل تھی، اس کیونکہ فائدہ یہ ہے کہ اس کے پتے بھی بڑے ہوتے ہیں، انہوں نے بدن بھی چھپایا، اس کو نرم بھی ہوتے ہیں، بدن بھی چھپا لیا، اور بکری بھی دودھ پیانا بھی شروع کر دیا۔ اور بعض نے مفسرین نے ہرن کا بھی لکھا ہے، ہرنی نے اپنا دودھ پلانا شروع کر دیا، اور بعض نے لکھا ہے کہ بکری نے دودھ پلانا شروع کر دیا۔ جو ہی وہ دودھ پیتے گئے، اللہ نے جسم کے اندر طاقت آنا شروع ہو گئی، طاقت آتی گئی۔ اب وہ دوبارہ واپس چلے گئے۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آخری امت کو سمجھانا مقصد ہے۔ اب بھی اگر کوئی آدمی پریشانی کے عالم میں ہو تو اس کی بڑی فضیلتیں لکھی ہے آیت کریمہ کی۔ اگر انسان پریشانی کے عالم میں رجوع للہ کے ساتھ اپنی گڑ گڑا کر رب سے ایک دفعہ کہہ دے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی کہہ دے تو حضرت علماء لکھتے ہیں کہ اللہ اس کی حاجات کو قبول فرما دیں گے، پریشانی کو دور فرما گے، کیونکہ یہ سبق ہے انسانیت کے لیے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اللہ نے اس دعا کی برکت سے، آیت کریمہ کی برکت سے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، تندرستگی والی زندگی عطا فرما دی۔ وما علینا الا البلاغ۔